سورۃ القصص کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو چاہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ کا مقصد کیا ہے اور مفہوم کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کا تعلق کس خاص واقعہ کے ساتھ ہے، یہ تین چیزیں آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اس آیت مبارکہ کا مقصد تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کی محنت کرتے اور بے انتہا محنت کرتے۔ ایک ایک شخص کے پاس بیسیوں نہیں سینکڑوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اس کو دین کی طرف بلاتے، دعوت دیتے۔ اب بہت سارے لوگ بات کو تسلیم کر جاتے، مان جاتے، اعتماد کر لیتے، ان کی سمجھ میں بات آ جاتی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے بد نصیب اور محروم لوگ، شقی اور بدبخت لوگ، کہ جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی انتہائی پرخلوص اور بے لوث دعوت سن کر وہ بجائے ماننے کے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو شخص بے لوث اور مخلص ہوتا ہے اس کے دل میں ایک درد اٹھتا ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے، وہ غمزدہ ہوتا ہے کہ میں اس قدر محبت، اپنائیت اور چاہت کے ساتھ تمہارے فائدے کے لیے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ کیا سلوک کر۔ تو جب آپ دل گرفتہ ہوتے، غم زدہ ہوتے، دکھی ہوتے، تو اللہ رب العالمین خود تسلی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت پہ قربان جائے، کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، دوست احباب دلاسا دیتے ہیں، کوئی پریشان ہوتا ہے، بہن بھائی حوصلہ بڑھاتے ہیں، کوئی غم زدہ ہوتا ہے، ماں باپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن جب آپ پریشان ہوتے، آپ غمگین ہوتے، آپ کے دل کے اندر درد محسوس ہوتا، تو تسلی دینے والا اللہ رب العالمین ہوتا۔ اللہ پاک نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کا کام تو ہدایت کی محنت کرنا ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام۔
یہی اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کوئی شک نہیں اس میں کہ ہدایت دینا جس کو آپ پسند کریں، من احببت، جس کو آپ پسند کریں، جس کو آپ محبوب سمجھیں، آپ اس کو ہدایت دینا چاہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں سوال یہ بھی ہوگا کہ ہدایت نہ دے سکنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہدایت کا اراءۃ الطریق، راستہ بتانا، راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہدایت کا ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچا دینا۔ ایک معنی راستہ دکھانا، ایک معنی ہوتا ہے منزل تک، مقصد تک پہنچا دینا۔ مثال سے اس کو یوں سمجھ لیں، کوئی شخص یہاں آپ سے سوال کرے کہ جناب سبزی منڈی کس طرف ہے، آپ اس کو بتا دیں کہ بھئی یہاں سے چلے جاؤ، کشمیر روڈ سے نشاستہ چوک چلے جاؤ، وہاں سے لطیف چوک چلے جاؤ، سامنے سبزی منڈی۔ یہ بھی ہدایت ہے، آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا، راستہ بتا دیا، یہ بھی ہدایت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ آپ اس کو کہتے آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں منڈی تک چھوڑا، آپ اس کو ساتھ لیتے ہیں اور وہاں منڈی پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی ہدایت ہے۔ لیکن پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، راستہ بتانا، اور دوسرے کو کہتے ہیں منزل تک پہنچا دے۔ ایک ہے راستہ دکھانا کہ یہ ہدایت ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ اللہ والا راستہ ہے، توحید جس میں شرک نہ ہو، سنت کی اتباع جس میں بدعت نہ ہو، عبادات کی پابندی جس میں ریاکاری اور دکھلاوا اور نام و نمود نہ ہو، معاملات کا درست ہونا جس میں کسی کا حق نہ مرے، معاشرت کا درست ہونا کہ جس میں زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ ایک ہے اس کو صرف بتا دینا، دکھا دینا، یہ ظاہر ہے اللہ کے نبی سارے ہی کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی محنت ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جمیع انبیاء علیہ السلام، وہ تو تشریف ہی اس کام کے لیے لائے تھے۔ تو ہدایت کا یہ معنی تو سارے ہی نبی وہ اپنا یہ منصب اور مقصد پورا کرتے رہے۔ تو اس معنی میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو آپ دیتے ہیں، راستہ تو آپ دکھاتے ہیں، صحیح راستے پہ چلنے کی ترغیب تو آپ دیتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں یہی تو کہا تھا کہ ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، ہمارے اندر تو کوئی خیر کی بات نہیں تھی، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں، ہمارے اندر تو کوئی اچھائی والا عمل نہیں تھا، پھر اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے آ کے ہمیں بھلی باتوں کا حکم دیا اور بری باتوں سے منع کیا۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، کام ہے یہ تو انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ راستہ دکھا نہیں سکتے، راستہ دکھانا تو آپ کا کام ہے، تو مطلب کیا ہوگا کہ منزل تک آپ نہیں پہنچا سکتے۔ منزل تک کون پہنچائے گا؟ وہ اللہ رب العالمین۔ اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ چکے ہیں،
کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور سیدھا راستہ کون سا دیکھنا ہے؟ پھر چلو ہمارے اندر تو ہو سکتا ہے نماز میں بھی کھڑے ہیں، کہیں اور پھر رہے ہوں، صحابہ نے بھی یہی نماز پڑھی، اور امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نماز پڑھی، تو آپ بھی سورۃ فاتحہ میں یہی پڑھ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو کون سا سیدھا راستہ آپ چاہیے؟ اب نماز میں تو کھڑے، اللہ کے سامنے تو کھڑے، اور سیدھا راستہ کون سا چاہیے؟ تو وہاں اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اے اللہ راستہ دکھا دیا ہے، منزل تک بھی کس نے پہنچانا ہے؟ آپ نہیں پہنچا۔ جیسے ہمیں راستے پہ چلا دیا ہے، ویسے اپنی مہربانی سے منزل تک بھی ہمیں آپ ہی پہنچا۔ تو یہاں بھی اسی کی نفی ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، مطلب کیا کہ آپ منزل تک کسی کو پہنچا نہیں سکتے، آپ ارشاد کر سکتے ہیں، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ ہدایت کی محنت کر سکتے ہیں، کوئی اس کو تسلیم کر کے شرک چھوڑ کے توحید والا بن جائے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق وہ آپ کے چچا جناب ابو طالب کے ایمان کے ساتھ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ابو طالب جو انتہائی نیک دل انسان تھے، بھلے مانس اور اچھے انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی موت تک وفا کی انہوں نے، آپ کا ساتھ بھی دیا، پرورش بھی کی۔ آپ 8 سال کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، اور وہ جاتے ہوئے اپنے اس پوتے کا بازو اپنے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں دے گئے تھے، آپ کے چچا کے ہاتھ میں۔ تو 8 سال سے لے کر آپ کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو ابو طالب کا انتقال ہوا، یعنی 42 سال اس شخص نے پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی، ہر طرح خیال رکھا، نبوت ملنے سے پہلے ضروریات کا خیال رکھا، کپڑا، کھانا پینا، رہائش، آسائشیں، سب، تربیت، پھر اچھے اخلاق، سب کچھ وہ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، ظاہری اسباب میں، اصل تو مربی اللہ کی ذات ہے لیکن ظاہری اسباب میں۔ اور پھر جب ایمان کی محنت شروع ہوئی، نبوت کا اظہار ہوا 40 سال کی عمر میں، تو 10 سال آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا، بھرپور تعاون کیا، کافروں کے ظلم و ستم سے بھی آپ کو بچا کے رکھا، بہت بڑی آپ کے لیے ایک پناہ گاہ تھی ظاہری اسباب میں جناب ابو طالب کی۔ اور پھر حتیٰ کہ شاب ابی طالب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال نظر بند رہے، گویا کہ قید میں رہے، کافروں نے سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ایمان والوں کا، تو اس قید میں، اس بائیکاٹ میں جہاں ایمان والے آپ کے ساتھ وفاداری کر رہے تھے، وہیں پہ جناب ابو طالب بھی آپ کے وفادار ساتھیوں میں تھے، آپ کے ساتھ ہی اس قید میں تھے۔ تو روایات میں آتا ہے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرانے بیٹھے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے ہاتھ سفارش کر دوں گا۔ تو ابو طالب کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں اپنے باپ دادے کو دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا سکے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے دے دے، جس کو نہ دینا چاہے نہ دے۔ تو آپ جب ان کا انتقال ہو گیا، آپ بڑے ہی رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے
استغفار کرتا رہوں گا جب تک میرا اللہ مجھے روک نہ دے، جب تک میرا اللہ مجھے روک نہ دے میں آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں۔ پھر اللہ پاک نے منع فرما دیا، ما کان لنبی ان یکون ما کان لنبی، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کی اجازت نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کے لیے نہ ایمان والوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کافر اور مشرک کے لیے اس کی زندگی میں تو دعا ہو سکتی ہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، اس کی مغفرت کا سامان پیدا فرما، لیکن جب پتہ چل جائے کہ اس کا انتقال کفر پہ ہوا ہے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو یہ بھی اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو اسی تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے محبوب کو تسلی دی گئی کہ یہ آپ اس پہ پریشان نہ ہو، ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے، وہ دے چاہے نہ دے۔ باقی اس کے متعلق کہ ابو طالب ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی کیا ہے، میرے بھائیوں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، جس کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں نقل کیا ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق بحث و مباحثہ کرنا یہ اچھی بات نہیں، ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ ان کے متعلق غلط انداز سے گفتگو کرنا یا غلط لب و لہجہ اختیار کرنا یا بے ادبی کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے چچا ہے اور آپ کا ساتھ دیا ہے، جو ان کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ معاف کر دے، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک لحاظ سے یہ تسلی بھی دے دی گئی کہ آپ اس معاملے میں بالکل رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ آپ کا کام تو راستہ دکھانا تھا، وہ آپ نے دکھایا، منزل تک پہنچانا، ہدایت دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے ہدایت والے کون ہیں، کن کو ہدایت دینی ہے، وہ جن کو مناسب سمجھتا ہے، جن کے اندر وہ طلب دیکھتا ہے، جن کے اندر وہ ہدایت کا نور دیکھتا ہے، ان کے ہدایت کے نور کو چمکا دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ہدایت کا نور نصیب فرمائے اور منزل تک پہنچائے۔ میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے ذمہ دین کی محنت ہے، ہدایت کی محنت ہے، ہم مایوس نہ ہوں، محنت میں لگے رہیں، کوئی مان جائے تو اللہ رب العالمین کی مہربانی، کوئی نہ مانے تو ہم اس سے مایوس ہرگز نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھنے کی اور تمام بڑی اور مقدس ہستیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا جار المستجیرین، یا امان الخائفین، یا عماد من لا عماد لہ، یا سند من لا سند لہ، یا ذخر من لا ذخر لہ، یا حرز الضعفاء، یا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الہلکا، یا منجی الغرقا،
یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا عزیز یا جبار یا منیر انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء ونور القمر یا اللہ انت اللہ لا شریک لک ان تصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اے مولا کریم اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کا اجر و ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ پاک وطن عزیز ملک پاکستان کی ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما، بالخصوص فتنہ قادیانیت سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما۔ تمام بلاؤں، آفات، بلیات، مصائب، پریشانیوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، بالخصوص کرونا جیسی مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ اے رحم الراحمین جو اس میں مبتلا ہے اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ اے رحم الراحمین جو اس میں وفات پا گئے ایمان والے ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ پاک ہم سب کو اس بلا سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مسئلوں کو اپنی رحمت سے حل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا